بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں مشرف محمود آپ سے مخاطب ہوں CMM لیکچرز چینل کی طرف سے۔ ہمارا آج کا لیکچر سال دوم کے ایک نہایت اہم سبق تشکیل پاکستان کے حوالے سے ہے۔ یہ آپ کا سبق نمبر 2 ہے۔ یہ سبق کئی لحاظ سے آپ کے لیے اہم ہے، خاص توجہ دیجیے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ 4 لیکچرز میں، کیونکہ بڑا سبق ہے، آپ کے نہ صرف پورے چیپٹرز تشکیل پاکستان کا احاطہ کیا جائے بلکہ آپ کے مطالعہ پاکستان کے تمام تاریخی حصے کو کور کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک سبق کے اندر مسلمانوں کی پوری 300 سالہ تاریخ کو ڈال دیا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ کو یہ سبق صحیح طرح سے پڑھایا جائے اور آپ اس سبق کو اچھے طرح سے سمجھ لیں تو آپ کا مطالعہ پاکستان کا، تاریخ پاکستان کا پورشن مکمل کا مکمل کور ہوتا ہے۔ خاصا بڑا سبق ہے، ہمیں بھی بہت سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، تجربہ ہے۔ ٹیچر پڑھاتے پڑھاتے سبق تنگ آ جاتا ہے، بچے پڑھتے پڑھتے تنگ آ جاتے ہیں، لیکن اہم بہرحال ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ تمام نکات کا احاطہ کیا جا سکے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس سبق کے ایک لائن میں، ایک جملے میں اہم واقعات ہیں۔ اگر ہم ان کو بتانے پر آئیں تو یہ تو ایک ماہ میں بھی سبق ختم نہیں ہو سکتا، لیکن ہم یہ کریں گے کہ اہم نکات کو دیکھیں گے، خاص طور پہ وہ نکات جو آپ کو مطالعہ پاکستان میں ممد و معاون ثابت ہو سکیں۔ لہٰذا آپ اس کو صرف اردو کا سبق نہ سمجھیے گا بلکہ آپ کے مطالعہ پاکستان کے بھی بہت سے سوالوں کی تیاری اس کے اندر ہو جائے گی۔ ہم اس کو 5 لیکچرز میں تقسیم کریں گے۔ پہلا لیکچر تعارفی لیکچر ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ اس میں ایک طرح کا سبق کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ ویسے بورڈ میں کم آتا ہے مگر آ بھی سکتا ہے اور آ بھی چکا ہے۔ تو پہلے لیکچرز میں پارٹ 1 میں ہم اس کے اہم نکات دیکھیں گے، یعنی یہ آپ کے لیے معاون ہوگا سب کے خلاصے کے لیے، سیاق و سباق کے لیے، اور پورے سبق کا ایک یعنی مسلم تاریخ کا ہم ایک طائرانہ جائزہ لیں گے اس کے اندر، اور پھر باقی 4 لیکچرز میں ہم تشریح کے حوالے سے ایک پیراگراف کو دیکھیں گے۔ تو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی اس سبق کا۔ تشکیل پاکستان میاں بشیر احمد کا لکھا ہوا ایک طویل سبق، جو دراصل میں یہ کہوں گا کہ پوری تاریخ کو سمو دیا گیا۔ آپ وہ کمپیوٹر کی زبان میں کہتے ہیں نا جی کمپریسڈ فائل، تو آپ کی پوری پاک اسٹڈی کی کمپریسڈ فائل ہے جی یہ سبق، اور ہم نے اس کو 12-13 منٹ کے 5 لیکچر میں، یعنی مل کے ہم تقریباً 1-1.25 گھنٹے میں اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے پورے سبق کو۔ میاں بشیر احمد خود بھی مسلم لیگ کے اہم رہنما تھے، سرگرم رکن تھے، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر رہے۔ 1941 میں قائد اعظم نے ان کو مسلم فیڈریشن کا صدر بنایا۔ پھر ایک اسمبلی بنی تھی پاکستان سے پہلے قوانین سازی کے حوالے سے، اور پاکستان بننے کے بعد بھی دونوں میں رکن رہے۔ رکن مجلس وضع قانون، یعنی وہ جو قوانین بنانے کے لیے کمیٹی بنی تھی اس کے ممبر رہے۔ قائد اعظم سے ذاتی مراسم تھے، قائد اعظم سے بہت عقیدت رکھتے تھے۔ تو یعنی میاں بشیر احمد کون، جو خود بھی تحریک پاکستان کا ایک اہم رکن ہے۔ سبق کے اہم نکات کا اگر ہم جائزہ لیں طائرانہ، تو اس میں کیا بتایا گیا؟ میں نے بھی آپ کو عرض کی کہ مسلمانوں کی پوری 300 سالہ تاریخ اس سبق کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلے بتایا گیا 300 سالہ تاریخ کے حوالے سے ہندوستان کا خوشحال مغلیہ دور، مغل دور میں بہت خوشحال تھے۔ پھر انگریزوں کی بحیثیت تاجر آمد ہوتی ہے بر صغیر میں، محلاتی سازشیں، انگریزوں کے مکر و فریب، ایک ریشہ دوانی ہوتی ہیں، کنسپائریسیز ہو رہی ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں، اور انگریز مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مغلوں کا زوال ہو گیا، انگریزی راج کی ابتدا ہو گئی، باقاعدہ انگریزی سلطنت شروع ہوئی۔ مسلمانوں کے لیے یہ انتہائی ذلت اور رسوائی کا دور تھا۔ جب زوال ہوا، ہم غلام بن گئے، تو مسلمان رہنماؤں کی طرف سے نشاط ثانیہ کی کوششیں، نشاط ثانیہ ریوائیول یعنی گیر کے اٹھنا، کچھ رہنما آئے جنہوں نے کوشش کی ہمیں ذلت کے اس دور سے نکالنے کی۔ یہ 2 طرح کے رہنما تھے، مذہبی
اور جدت پسند رہنماؤں کا جداگانہ نقطۂ نظر۔ مذہبی رہنما جو سمجھتے تھے ہمیں مذہب کی طرف رجوع کرنا ہے، جدت پسند رہنما ماڈرن جو انگریز سے اور انگریز سے دوستی کے حق میں تھے، نقطۂ نظر دونوں کا مختلف تھا، پر مقصد دونوں کا ایک تھا، مسلم قوم کی اصلاح اور عروج۔ یہ ہم تفصیل سے سبق میں دیکھیں گے، ابھی صرف اہم نکات دیکھ رہے ہیں۔ مسلم لیگ کی شکل میں کیا ہوا جی؟ یہ دونوں طاقتیں متحد ہو گئیں، یعنی مذہبی اور جدت پسند رہنما پہلے الگ الگ تھے، جب دونوں طاقتیں اکٹھی ہوئیں، طاقت کا دھارا اکٹھا ہوا تو پاکستان وجود میں آ گیا۔ انگریز حکمرانوں اور ہندو اکثریتوں کی سازشیں تھیں، چلتی رہیں، اسی میں مسلم لیگ کا قیام ہوا، مسلمانوں نے بے پناہ قربانیاں دیں، اور پھر ہم نے دنیا کا سب سے بڑا آزاد خود مختار ملک پاکستان حاصل کر لیا۔ یہ ایک عظیم انقلاب تھا، اور آخر میں بتایا گیا ہے کہ استحکام پاکستان کے تقاضے کیا ہیں۔ یہ تو وہ چند اہم نکات تھے جو ہم نے اس سبق میں دیکھنے ہیں۔ میں نے انہی نکات کو ایک ٹری کی شکل میں، ایک کہانی کی شکل میں بتانے کی کوشش کی ہے۔ نکات وہی ہیں، یہ آپ کے لیے خلاصے میں اور سیاق و سباق میں بہت اہم ہوں گے، اور مجموعی طور پر بھی آپ کو ایک کہانی سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یاد رکھیے عزیز طلباء، یہ صرف اس کو اس طرح سے نہ دیکھیے گا کہ یہ ایک امتحانی سبق ہے۔ آپ پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ان چیزوں کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، پاکستان دنیا کی پہلی نظریاتی مملکت ہے۔ ہم کب تک ہیں؟ جب تک یہ نظریہ موجود ہے۔ اگر ہم نے اس نظریے کو ہی بلا دیا تو پھر مملکت کی بنیادیں بھی متزلزل ہو جائیں گی۔ آپ پر لازم ہے کہ اس نظریے کو سمجھیں۔ میں اسی حوالے سے آج کا تعارفی لیکچر، جو سبق کا خلاصہ بھی ہوگا اور سبق کا اہم سیاق و سباق بھی ہوگا، اور اس میں پورے سبق کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ تو ترتیب سے دیکھیے، بنیادی نکات وہ ہیں جو میں نے بلیک سیاہی سے لکھے ہیں، یہ بنیادی نکات ہیں، اور سبز روشنائی میں ان کی تفاصیل ہیں۔ ہم بنیادی طور پر یہ کالے رنگ سے لکھے ہوئے نکات کو دیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ سبز تشریح بھی دیکھتے چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے بھی آپ نے عرض کیا آپ کو، بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کا شاندار دور حکومت، مختلف حکومتیں رہیں، مختلف خاندان رہے۔ 12ویں صدی کے آغاز سے بر صغیر میں اسلامی اقتدار شروع ہوتا ہے، 19ویں صدی کے وسط یعنی 1857 تک برقرار رہتا ہے۔ تو تقریباً 600 صدیاں مسلمانوں نے بر صغیر پہ حکومت کی، مختلف خاندانوں نے۔ آخری خاندان تھا مغلیہ خاندان۔ اس دور میں ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ آخری خاندان مغلیہ خاندان، جس کے 18 بادشاہ گزرے ہیں۔ پہلے 6 تو انتہائی کامیاب تھے، لیکن اس کے بعد روبہ زوال ہوتے گئے، اور آخری 11 بادشاہ اتنے کامیاب نہ رہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حکومت کمزور ہوتی چلی گئی، اور انگریز جو بحیثیت تاجر آئے تھے وہ کامیاب ہوتے چلے گئے۔ مغل حکمران پہلے 6 کامیاب: ظہیر الدین محمد خان بابر، مغلیہ حکومت کا بانی، نصیر الدین محمد خان ہمایوں ان کا بیٹا، جلال الدین محمد اکبر ان کا بیٹا، نور الدین محمد جہانگیر ان کا بیٹا، محمد حسن شاہ جہاں ان کا بیٹا، اور پھر اورنگزیب عالمگیر ان کا بیٹا۔ یہ کامیاب تھے۔ اس کے بعد ناکام بادشاہ رہے۔ آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، جو رنگون میں قسم پرسی کی حالت میں انتقال کر گئے تھے۔ تو بھی بات کی کہ انگریز بحیثیت تاجر آئے تھے، تو ریشہ دوانیاں اور محلاتی سازشوں سے مغل حکومت کا زوال۔ ابھی آپ سے عرض کی کہ پہلے 6 کے بعد کیا ہوتا تھا؟ ایک بادشاہ کی بہت سی بیویاں اور بہت سی اولادیں ہوتی تھیں، تمام شہزادے اقتدار کے لیے جنگ لڑتے تھے، دونوں طرف مغل شہزادے ہوتے تھے، ایک جیت جاتا تھا باقی ہار جاتے تھے۔ ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں مشتاق یوسفی کہ مغل شہزادوں میں سے کون سا بادشاہ بنتا تھا؟ وہ جو آخری بچ جاتا تھا۔ شاہ جہاں جنہوں نے بادشاہ مسجد بنوائی لاہور کی، ان کے بارے میں مشتاق یوسفی لکھتے ہیں بہت نیک آدمی تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے، تہجد گزار تھے۔ ساری زندگی نہ تو انہوں نے کوئی نماز چھوڑی اور نہ ہی اپنا کوئی بھائی چھوڑا، سب کو قتل کرا دیا۔ اس وقت یہی طریقہ تھا، جتنے شہزادے ہوتے تھے جو آخری زندہ بچتا تھا وہ بادشاہ بنتا تھا۔ لیکن دیکھیے اس سے کیا ہوا، مغل کمزور ہوتے چلے گئے، اور انگریز جو تاجر کی حیثیت سے آئے تھے، پیسہ تو تھا، سازش بھی تھی، چلاکی بھی تھی، وہ آہستہ آہستہ گرپ کرتے چلے گئے۔ حصول اقتدار کی جنگ رہی، محلاتی سازشیں ہوتی رہیں، تو مغلیہ دور حکومت
1526 से शुरू होता है, 1857 में इख्तिताम पजीर हो जाता है अंग्रेज़ों की हुकूमत के बाद। कहानी को आगे बढ़ाएं तो फिर 1857 में जब मुगलों का जवाल होता है तो बरतानवी दौरे हुकूमत की इब्तदा हो जाती है। यानी 1857 की जंग आज़ादी जो मुसलमानों हिंदुओं ने मिलकर लड़ी थी, वो उसमें हम हार गए और अंग्रेज़ जीत गए। वैसे 1803 में अंग्रेज़ दिल्ली में दाखिल हो चुके थे, मगर 1857 में बाकायदा उन्होंने जंग के बाद मुल्क को जीता। इसके बाद मुसलमान रहनुमाओं की तरफ से निशात सानिया की कोशिश। निशात सानिया भी आपको बताया, रिवाइवल। दो तरह के रहनुमा थे, एक तरफ मजहबी रहनुमा थे जिनको लीड करे थे सैयद अहमद बरेलवी शहीद, एक तरफ जिद्दत पसंद रहनुमा थे जिनको लीड करे थे सर सैयद अहमद खान। मजहबी रहनुमाओं का कहना क्या था कि हमारी तरक्की किस में है, पीछे देखें, 1400 साल पीछे देखें, इस्लाम के असूलों पर अमल करें, कुरान और सुन्नत से रिश्ता जोड़ें। जबकि जिद्दत पसंद रहनुमाओं का कहना क्या था, दौरे जदीद के तकाज़ों को समझें, अब अगर हम अंग्रेज़ और अंग्रेज़ से दोस्ती नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो देखिए, नुक्ते नज़र दोनों का मुख्तलिफ है, मकसद दोनों का एक था, कौम की भलाई, और किसी हद तक दोनों अपनी अपनी जगहों पर दुरुस्त भी थे। सैयद अहमद बरेलवी शहीद, उनके साथ रुफ़का इस्लामी तहरीक वाले से शाह वलीउल्लाह थे, शाह अब्दुल अजीज़ थे, ये कोशिशें करते रहे। 1816 से 1871 तक सिखों के खिलाफ जिहाद किया, सिखों को मार भगाया, मगर मुसलमानों की साजिशों से, गद्दारियों से उनकी कुर्बानियाँ ज़ाया चली गईं। दूसरी तरफ सर सैयद अहमद खान है, अलीगढ़ कॉलेज कायम करते हैं। ये सिर्फ कॉलेज नहीं है, मुसलमानों का पहला सियासी मरकज़ भी है। मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनाते हैं सर सैयद, जिससे मुसलमानों में तालीम का रुझान बढ़ता है। तहजीबुल इखलाक रिसाला का इजरा करते हैं, जिससे इस्लाम की सच्चाई को अंग्रेज़ों के सामने बयान करते हैं। कहानी को आगे बढ़ाएं जी। कांग्रेस का क़याम होता है 1857 में। इसमें तमाम शामिल हो रहे थे, मुसलमान, हिंदू, सिख, लेकिन सर सैयद समझते थे कि आगे चल के हिंदुओं की जमात बन जाएगी। लिहाजा सर सैयद ने एक हिकमत अमली अपनाई और मुसलमानों को रोका कांग्रेस में शामिल होने से। एक रिसाला लिखा असबाब बगावत हिंद, जिसमें अंग्रेज़ों को बताया कि कुछ उनकी गलतियां थीं जिसकी वजह से ये 1857 की जंग आज़ादी हुई। इसके बाद बात आगे बढ़ाएं। पहली जंग अजीम के असरात, शुरू में लग रहा था कि बरतानिया हार रहे, जापानी जीत रहे हैं, हिंदुओं में जज्बा कौमियत उभरता है, उर्दू के खिलाफ एक तहरीक शुरू करते हैं। जंग अजीम में मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता, हिंदुओं का तहफ़्फ़ुज़ होता है। नतीजा ये है कि मुसलमान तन्हा रह जाते हैं। मुस्लिम लीग का क़याम होता है। किस लिए होता है? तकसीम बंगाल की मनसूखी से साबित होता है कि हिंदुओं की जमात है, हमारी जमात नहीं है। बुनियादी मुहर्रिक बना मुस्लिम लीग के क़याम का, मुस्लिम मफादात के लिए इसको कायम किया गया। इस वक्त तक कायद-ए-आज़म कांग्रेस में भी थे, मुस्लिम लीग में भी थे। वो मैसाके लखनऊ करते हैं, हिंदू मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करते हैं। कुछ अरसा ये इत्तेहाद रहता है। इसी दौरान तहरीक अदम ताउन चलती है, तहरीक अलीगढ़ चलती है, जो हिंदू और मुसलमान मिल के चलाते हैं। निहायत अहम फ़ायदा इसका ये भी हुआ कि हिंदुओं ने मुसलमानों का जुदागाना तशख़्ख़ुस तस्लीम कर लिया। इससे पहले वो तस्लीम नहीं करते थे। बात आगे बढ़ाएं जी। इसके बाद साइमन कमीशन हिंदुस्तान आता है एक मिशन पर कि कांग्रेस मुसलमानों को एक बात पे मुत्तफिक करेगा, नाकाम होता है। जाते हुए ताना दे जाता है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान एक कानून तो बना नहीं सकते, ये इकट्ठे क्या चलेंगे, ये इकट्ठे चल भी नहीं सकते। नतीजा ये होता है कि वो ताना देकर जाता है। उस ताने के जवाब में नेहरू रिपोर्ट पेश करता है और ये कहता है कि ये रिपोर्ट हिंदू मुसलमान दोनों के बारे में। पहला लेक्चर ही मुकम्मल होता है जी। दूसरे लेक्चर से हम उसको यहाँ से जारी रखेंगे। पहले लेक्चर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।